وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی کچھ یادیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، ہر دور میں اور آپ کی پوری زندگی میں اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے
اس کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا اختصار کے ساتھ ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو، آپ کی سیرت کو ریڈ کرنا پڑھنا وہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے زندگی بسر کی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو کوششیں کی ہیں، عصر حاضر میں بھی حکمرانوں کو چاہیے کہ اسی طرز طریق پر عمل کر کے وہ اسلام کی بلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، یقین جانیے خوشی کے کوئی خوشی کی کوئی کیفیت ایسی نہیں جو بیان کی جا سکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری مدینے کے سب سے غریب صحابی تھے، اور وہ بات جو اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نبی امیر لوگوں سے پیار کرتا ہوا تو پھر ہمارا نمبر نہیں آ سکتا، اور اگر وہ غریبوں سے پیار کرتا ہوا تو ہمارے علاوہ وہ آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ غربت مدینے میں میرے گھر میں۔ اونٹنی بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری سامنے حاضر خدمت ہوئے، محبوب یہ میرا گھر ہے۔ فرمایا ابو ایوب انصاری کوئی بیٹھنے کی جگہ بناؤ۔ اب گھر کیسا ہوگا، غریب صحابی ہیں، اور گھر جو ہے نا وہ ایک بلائی منزل بھی تھی، اوپر ایک نیچے اور ایک اوپر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہی آپ نے احرام فرمایا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب پہلی رات بیتی نا تو چھت پر تھے خامند اور بیوی، اور چھت بھی کوئی لینٹر تو تھا ہی نہیں، آج تو گارڈر بھی ڈلے ہوں تو مضبوط ہوتے ہیں، بارشوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ کانوں کی اور وہ آپ کہہ لیں کہ پتوں کی چھت تھی، جب پانی گرا نا چھت پر رات کی تنہائی میں، اور سردی بھی تھی۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری اپنی گھر والی کو کہتے ہیں جتنے گھر میں کپڑے تھے نا وہ سارے پانی کے اوپر ڈال دیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ چلا جائے، کہیں محبوب کی نیند خراب نہ ہو۔ اور سردی تھی، جو اوپر اوڑھنے والا تھا کپڑا وہ بھی بھیگ گیا پانی سے، اور ساری رات اس اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی نے محبوب کی عزت احترام اور اکرام میں جاگ کر بسر کر دی۔ اور پھر محبوب کو کہا محبوب رات اس طرح ہوا ہے، اور پھر آپ کو اوپر بلائی حصے پر آپ کی رہائش بنائی گئی۔ یہ ابتدائی لمحات سے سب سے پہلے آپ نے مدینہ پہنچ کر اللہ کے گھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، قباء سٹے کیا چند دنوں کا، وہاں پہ بھی مسجد بنی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رستے میں ایک اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے جلدی جلدی، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے رستے میں جمعے کا ٹائم ہوا، آپ نے جمعہ پڑھا۔ آج بھی وہ مسجد جمعہ مدینہ طیبہ میں معروف ہے اور موجود ہے، جہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ جواسی اس وقت اس بستی کا نام تھا جہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ پھر آپ مدینہ طیبہ آئے، چند دن ٹھہرے قباء میں تو مسجد بنی، گزرتے گزرتے جمعہ پڑھا تو وہاں پہ مسجد بنی۔ اب مدینہ طیبہ رہائش اختیار کرنی ہے، اپنا گھر نہیں پہلے بنایا، مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ اور یقین جانیے بیت اللہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹے اسماعیل نے مزدوری کی ہے، اور مسجد نبوی تعمیر کی ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے مزدوری کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر عثمان و علی نے، صحابہ نے مزدوریاں کی، پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے، پاک پیغمبر مسجد نبوی کی ترتیب واحد آپ وہ پتھر جوڑتے جاتے۔ اسلام کی پہلی تاریخی مسجد مدینہ طیبہ کی وہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مسجدوں کا انتظام۔ اور یاد رکھنا
پاک پیغمبر کی حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ آپ حکم دیا کرتے تھے ہمارا بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدَّوْرِ، اور جہاں پہ بھی گھر تعمیر کرو، کوئی سوسائٹی بناؤ، ہاؤسنگ کلونی بناؤ، کوئی ٹاؤن کاٹو، آپ فرماتے ہیں وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ دوسرا آپ حکم دیا کرتے تھے، فرمایا جب گھر بن جائے نا تو اس کو صاف بھی رکھنا ہے، تم نے صفائی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے گھر بن گیا ہے اور اب اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا اتفاق ہوتا ہے وضو کرنے کو جی نہیں کر رہا ہوتا، سمیل آ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جالے لگے ہوتے ہیں، واش رومز میں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا۔ یہ کوئی خدمت اسلام نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کا حکم ہے مسجدیں بناؤ، پھر اس کو تم نے صاف بھی رکھنا ہے۔ اور یار کون اعلیٰ ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ ہے نا ایک دن آپ نے دیکھا کوئی چیز مسجد نبوی کی دیوار پہ لگی تھی، پاک پیغمبر نے اپنی کملی اتاری، وہ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل والی کائنات کی سب سے قیمتی چادر محبوب نے اپنے بدن اطہر سے اتاری اور اپنی چادر مبارک سے آپ نے مسجد نبوی کی دیوار کو صاف کیا ہے۔ کس کا کپڑا اس سے اعلیٰ ہے اور کون سی ہستی سے اعلیٰ ہے؟ معلوم ہوتا ہے مسجد بنانا بھی حق ہے، اس کی صفائی ستھرائی بھی حق ہے، وہ بھی انتظام ہے۔ انتظامیہ کی اول ترین ذمہ داری گھر بن جائے اس کی مکمل صفائی کا انتظام ہو، ہر لحاظ سے صفائی ستھرائی کا انتظام ہو۔ تیسرا حکم آپ دیتے انتو طیبہ، اللہ کے گھروں سے خوشبوئیں آنی چاہیے، سمیل نہیں آنی چاہیے۔ مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، محمد الرسول اللہ، پھر پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ہے وہاں پہ جائے نا، مکے ہو مدینے ہو، وہ بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ سعودی ہوتے ہیں اور بڑا قیمتی عود انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ سجدے والی جگہ پہ خوشبو لگا رہے ہوتے کہ یار یہ سجدہ کرے گا معطر ہوگا، اور ویسے بھی سنت رسول ہے اور تم بھی اہتمام کیا کرو۔ یار آج مسجد جاتے ہیں میں ایئر فریشنر لے جاتا ہوں، چھڑکاؤں گا جمعے سے پہلے، مسجد معطر ہو جائے گی، سچے نبی کی حدیث پہ عمل ہوگا۔ عبد الناصر صاحب ماشاءاللہ ماحول تو بڑا گرماتے ہیں جمعے سے پہلے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، لیکن یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ طبقہ، مجھے بڑی بات یاد ہے، تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، شہر کی ایک مسجد میں ہم تھے، میں وہاں پہ خلاصہ قرآن بیان کرتا، تو ایک جج صاحب تھے ہمارے وہاں پہ، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا پین آیا نا مسجد میں، ادھر بھی 2-3 مسجدوں کا اور وزٹ کیا، وہ مجھے کہنے لگا جی مجھے صاحب نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا بھی چیک کر کے آؤ یہ 3-4 مساجد میں سب سے صاف ستھری مسجد کون سی ہے، کون سی مسجد ہے جس میں صفائی بڑی زیادہ ہے۔ اگر صفائی زیادہ وہ پھر مسجد کلیئر ہوئی نا سول لائن کی تو وہ اعتکاف وہاں پہ بیٹھے، کتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اگر صفائی ستھرائی نہیں وہ بندہ اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے تو مجرم کون ہے؟ خدا را گھر بنانے بھی ہیں، ان کو تعمیر بھی کرنا ہے، پھر گھروں کی صفائی کا انتظام بھی کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو خوشبودار بھی رکھنا ہے۔ سنیے ذرا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، صحابہ تو لٹ کر مدینہ مکہ چھوڑ کے آئے تھے، پاس کوئی چیز ہے نہیں تھی، نہ گھر تھا نہ پیسے تھے، سب کچھ چھینا کفار نے۔ آپ نے کہا مدینے کے صحابہ انصاریوں بھائی چارہ قائم ہوگا، ایک مدینے کا صحابی ایک مکے کا مہاجر صحابی، بھائی چارہ قائم ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون اخوہ، اور مومن تو بھائی بھائی ہیں آپس میں، آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ پتہ ہے نا پھر کیسی مثال قائم ہوئی، مہاجر صحابی مدینے کے انصار صحابی سے بھائی چارہ قائم ہوا، اور یہ سگا نہیں ہے، آج تو سگا
سگے کا دشمن ہے اور اس کی جڑیں کاٹنے پہ لگا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا ویری بنا ہوا ہے، یہ سگے نہیں ہیں۔ اسلام کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنانا جو مدینے کے صحابی، اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جس کو تیرا جی چاہتا ہے مجھے بتا، میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ میرے 2 پلاٹ 2 پیلیاں 2 ایکڑ ہے، آج کے بعد 1 ایکڑ تمہارا ہے، تم وہاں پہ محنت مزدوری کرو۔ دنیا مثال پیش کرنے سے آج تک قاصر ہے۔ اور شیخ پورا کے غیرت مند مسلمانوں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ کسی کی دکان پہ گاہک جاتا ہے، میرا ایمان ہی ڈول جاتا ہے، اشارے کر رہا ہوتا ہے اس کو، اور اس کے لیے بد زبانی کر رہا ہوتا ہے، اتنے پہ ایمان بیچ دیتے ہو۔ اور آپ نے جو معاشرہ قائم کیا ہے، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور اخیر کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پالا، ان کو گھر دیے، ان کی مدد کی، اور اسلام کی عظیم بنیاد رکھی۔ محمد الرسول اللہ، پڑھیں ذرا پھر پڑھیں، سردی ہے لیکن درود پڑھنے سے تو باہر آ جائے گی، ذرا پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میثاق مدینہ ہوا، پھر میثاق مدینہ کیا ہے؟ یہودی بھی اباہ تھے، عیسائی بھی اباہ تھے، آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، ہمارے دشمن سانجے، جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، مل کر مقابلہ کریں گے۔ مشرکین مکہ میں سے تم نے کسی کو مدینے میں پناہ نہیں دینی، جو تمہارے ساتھ بغاوت کرے گا لڑے گا، مسلمان دفاع کریں گے۔ قصاص کی باتیں طے ہوئی، ساری باتیں طے ہوئی۔ اور سنو، ذمہ بن کر اگر کوئی رہتا ہو، اس کے حقوق کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہے۔ اور جو سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا ہے نا، وہ نام نہاد عاشق رسول جو بنے بیٹھے تھے، اور انہوں نے اسلام اور پاکستان کا نام بدنام کیا ہے۔ پوری دنیا پر نماز آتی نہیں، عاشق رسول بنا بیٹھا ہے، سبحانک اللہ نہیں آ رہی اس کو، اور وہ قتل کرنے چل پڑا ہے۔ نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ ایمان ہے، نہ یہ سچے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اگر گستاخی ثابت ہو جائے، اللہ کی قسم پھر بھی قانونی رستہ ہے، ہمارا حق پتہ کیا ادا ہوگا؟ اگر کسی جگہ پہ ایسا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے کورٹ کچہری میں تھانے میں پرچہ درج کروائے، رپٹ کرے، آپ کا حق ادا ہوا ہے۔ اگر گورنمنٹ کوئی کمی کوتاہی کرتی ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں، آپ کلیئر ہے۔ لیکن 99% پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی رنجش، اور وہاں پہ بھی بات ایسی، ذاتی رنجش، نام عشق رسول کا، نام پاک پیغمبر کی محبت کا۔ اور ان ذلیلوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے، جنہوں نے اسلام کا یہ روپ پیش کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ پھر پڑھے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میثاق مدینہ میں یہودیوں عیسائیوں سے معاہدہ ہوا ہے، یعنی ان کی عبادت گاہیں، ان کی جو آپ کہہ لیں کہ مذہبی معاملات ادا کریں گے اپنے دائرے میں رہ کر۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بات مسجد وزیر خان میں ڈانس کرنے کی ہو، ڈھول بجانے کی ہو، تو وہ ایک جہلم کا جو وزیر ہے، قسم اللہ کی، وہ مسجد کے احاطے میں رقص بھی کروا رہا ہے، ڈھول بھی بجوا رہا ہے۔ اور اگر یہ جو گردوارہ ہے کرتار سنگھ کا، اس کے اندر اگر کوئی ماڈل جا کے کرے اور اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، بات سنے، ہم مخالف ہیں کوئی بھی غلط کام، کسی بھی مذہبی معاملے میں کسی مذہب کی توہین کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ گردوارے کی اگر توہین ہوئی ہے تو تمہیں غیرت آ گئی ہے؟ مسجد میں رقص ہو رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ظالمہ تو وہاں پہ موجود ہے، تیری غیرت اب کہاں ہے؟ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی محبت میں اتنا تو آگے نہ گزرو۔ مسجد کی عزت ہے، وقار ہے، پتہ کتنی عزت ہے؟
ہائے محمد الرسول اللہ پڑھیں ذرا سر مسجد نبی میں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے جرنیل اسلام سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بخاری مسلم کی حدیث ہے بندے کچھ آئے نہ طائف سے نئے نئے مسلمان تھے مسجد میں باتیں کر رہے آواز ذرا بلند ہوئی باتیں بھی کوئی غلط نہیں تھی باہمی باتیں لیکن آواز بلند ہوئی حضرت عمر مسجد میں بیٹھے کینکر پکڑا ان کی طرف پھینکا کینکر جب قریب گرانا تو متوجہ ہوئے آپ نے اشارہ کیا ادھر آؤ دونوں ہی آ گئے من اینا انتما مدینے کے نہیں ہو کہاں کے ہو وہ کہتے ہیں من طائف ہم تو طائف سے آئے ہیں حضرت عمر نے کیا کہا فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے عمر کوڑے مارتا تم کو کیوں تمہارا جرم یہ ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کے آوازیں بلند کر رہے ہو یہ مسجد اس لیے نہیں ہے یہ غیرت اسلام کی مسجد میں ڈھول بجے تجھے غیرت نہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ قائم ہوا 2 ہجری ہے کافروں کو بھی چین نہیں آ رہا نکلے ان کا قافلہ نکلا مسلمانوں کو پتہ چلا کہ قافلہ گزر رہا ہے ابو سفیان لے کے جا رہے اس وقت مسلمان نہیں تھے بعد میں کلمہ پڑھا ہے رضی اللہ عنہ آپ تحکم میں گئے قافلہ تو نکلا ابو جہل لشکر 1000 کا لے کر بدر میں پہنچا ادھر مسلمان 313 ادھر کفار 1000 کی تعداد میں مقابلہ بڑھا اللہ کی قسم ہے رب نے فتح عطا کی مسلمانوں کو اسلام کا پرچم بلند ہوا عزت ملی ابو جال کا سر کٹا عتبہ شیبہ ولید کا سر کٹا اسلام کا ڈنکا بجا پوری دنیا میں اسلام کی ہیبت طاری ہوئی اور مسلمان فتح سے واپس آئے کفار واپس پہنچے 16 یعنی 2 ہجری 17 رمضان کو اسلام کا یہ مارکہ پیش آیا ہے پھر اللہ نے نماز تو پہلے ہی فرض تھی لیکن 2 رکعتیں تھی نمازیں بڑھا دی گئی یعنی فجر 2 ظہر 2 رکعت عصر بھی 2 تھی مغرب 3 تھی عشاء بھی 2 تھی اللہ نے زائد کر دی فجر قائم رہی ظہر کی 4 رکعتیں عصر کی 4 رکعتیں عشاء کی 4 رکعتیں پھر قبلہ تبدیل ہوا پاک پیغمبر نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی 3 ہجری آئی جنگ احد ہوئی پتہ ہے نا اللہ آپ کو مدینے لے جائے آمین کہہ دیں جلدی جلدی لے جائے ایک بھائی نا مجھے میسج کر رہا تھا جی کل رات جمعرات کی رات جی میں نے میسج دیکھا ہے خواب دیکھا ہے کہ آپ اور میں ہم دونوں ہی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں موجود ہیں میں کہا بھی اللہ کرے تیرا خواب پورا ہو جائے بات تو بڑی اعلیٰ نا اللہ سب کو ہی لے جائے سب کو زیارت دے اور پھر نا بڑا قریب احد پہاڑ ہے اب تو بلڈنگیں ہیں نا نظر نہیں آتا احد پہاڑ مسجد نبوی سے لیکن جب مسجد تعمیر ہوئی مسجد سے ہی احد کا پہاڑ نظر آتا تھا اس کے دامن میں جنگ ہوئی 700 کے قریب مسلمان ہیں اور مقابلے میں کفار ہیں یہاں پر بھی فتح ہوئی مسلمانوں کو لیکن ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے سننا ذرا تم بھی ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے کتنی حدیثیں پھر بولیں بات سمجھانی ہے آپ کو کتنی حدیثیں ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے فتح ہو چکی کافر بھاگ چکے ایک حدیث کی مخالفت ہوئی درے پہ سے آبا سے آپ نے کہا بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا تم نے درہ اچھا انہوں نے دیکھا بھی کفار تو چلے گئے اور غنیمت کا مال جمع ہو رہا ہے تو فتح ہو گئی چلتے ہیں اس وقت جو امیر مقرر تھا اس نے کہا بھی نہیں محبوب نے کہا تھا فتح ہو شکست ہو جو بھی ہو تم نے درہ چھوڑنا اچھا کچھ چلے گئے اور کچھ وہیں پہ رہے کتنی حدیثوں کی مخالفت ہوئی ہے پھر بولیں ذرا مسئلہ سمجھیں اپنی زندگی کی پریشانیوں کو ڈھونڈتا ہے نا تو یہ سبب ہے یہ سبب ہے جس کی طرح میری نظر ہی نہیں جاتی ایک حدیث کی مخالفت
فتح ہو چکی تھی، کافر بھاگ چکے تھے، ایک حدیث کی مخالفت ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا درہ تو خالی ہو گیا ہے، پیچھے سے حملہ کیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ زخم لگا اور خون نکل آیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تو خون نکل آیا۔ کتنی حدیثوں کی مخالفت ہوئی ہے؟ ہم کتنی حدیثوں کی مخالفتیں کرتے ہیں گھروں میں اور کاروبار میں، پھر کہتے ہیں جی پریشانیاں پتہ نہیں کتھوں آ گئیاں نے، کتھوں نہیں آئیاں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کوئی داڑھی منڈوا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کہیں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہے۔ میں سالوں سال حدیثوں کی مخالفت کر رہا ہوں، میں سکون سے رہوں گا؟ خدا کا واسطہ ہے عزم کرے انشاءاللہ کسی بھی حدیث کی مخالفت، جس حدیث کا پتہ چل جائے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔